کسی نے میرے بارے میں ایک بیان کیا ہے کہ میں کہتا ہوں نا ذاتی مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میرے بارے میں لوگ کچھ پورا بیان سنے بغیر غلط خبریں بھی دیتے ہیں. کسی مولانا صاحب کو غلط خبر کسی نے دی کہ مفتی صاحب ذاتی مکان بنانے کے قائل ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے میرے خلاف کوئی کلپ ریکارڈ کروایا کہ ایسا نہیں ہے، حدیث میں تو آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے مکان کو کشادہ کر دے، تو ذاتی مکان ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو لاوارث مت چھوڑو وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس پہ بھی نیچے کمنٹس کیے چینل پہ. پہلی بات یہ بھی میں وضاحت کر دوں تاکہ لوگ میرے بیان کو غلط لے کے جاتے ہیں. آج غربت مہنگائی کی وجہ سے کرایہ دینے کے پیسے ہیں نہیں، اور ہوس کس کی رکھی ہوئی ہے؟ ذاتی مکان کی. بھائی جس کے پاس بہت پیسہ ہو، خوب کھا رہا ہو اور خوب پی رہا ہو، ساری ضرورتیں بیسک پوری ہو گئیں، تو 1.5-2 کروڑ کا مکان بھی خرید لے. کس نے منع کیا اس کو؟ اس کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ایک درمیانے طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ تم مکان جب بنانا شروع کرو گے تو کیا آج بن جائے گا؟ اپنی تنخواہ سے پیسے جوڑو گے، اپنے کھانوں پہ پابندی لگاؤ گے، بچوں کی تعلیم کو روکنا پڑے گا، تمہیں اچھی تعلیم نہیں دے پاؤ گے تم ان کو، اور پھر 20-30 سال میں پیسہ جمع کر کر کے اپنا مکان بناؤ گے. تو کیا کرنا ہے اپنے کا؟ رہ کتنے دن گئے؟ 5-6 سال رہ گئے نکلنے میں. تو جہاں پوری زندگی کرائے میں گزار دی، 5-6 سال اور گزار لیتے. کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں یہ دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ. اور اپنا تو فضول قسم کی اپنا ہوتا ہی نہیں ہے. مکان اپنا اس کا ہوگا جو قبر میں اپنے ساتھ لے کے جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مکان اس کا اپنا ہوتا ہے جو قبر میں ساتھ لے کے جائے. اپنا کس کا ہوتا ہے بھائی؟ جتنا بھی سریا ڈال دو دیواروں میں، اپنی ہڈیوں میں کیلشیم آپ بڑھا نہیں سکتے. ہڈیوں تو روزانہ گل رہی ہیں. لوگ فخر کرتے ہیں نا میں نے اتنا سریا ڈالا اس میں. بھائی تو نے اس میں تو ڈال دیا جس میں تو نے رہنا ہے. جو رہنے والا ہے اس کا سریا تو روزانہ زنگ پکڑ رہا ہے. میں کہتا ہوں اچھا کھاؤ تاکہ اپنی ہڈیوں کا سریا مضبوط ہو، پھر بے شک کرائے میں رہ لو. لوگ کہتے ہیں کھاؤ نہیں، پیسے جوڑ کے کیا کرو؟ مکان بناؤ اپنا. خدا کی قسم یہ دنیا کی ہوس ہے. اس کا مطلب مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو آپ. اپنی چیز اگر ہوس کی بیس پہ ہو، شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، ہوس کے بغیر ہو تو ٹھیک ہے. پھر وہ یہ ہوس کی علامت کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کیا لوگوں کے دلوں میں جھانک کے کہہ رہے ہو کہ اس میں ہوس ہے اس لیے گھر بنا رہا ہے؟ ہوس کا پتہ علامتوں سے چلتا ہے کہ بیسک خرچے آپ نے اپنے روک لیے جو اپنی باڈی پہ لگا. بادام نہیں کھاتا آج کا مسلمان، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدے گا وہ. ساری دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھا، بادام کھا تاکہ ہڈیاں کیا ہوں؟ مضبوط ہو نا. کہہ رہے ہیں ایکچولی ہمارے پاس یہ بڑے لوگوں کے بات کام ہے بھائی دیسی گھی کھانا، اور ایکچولی بادام بڑے، ہم تو دال کھائیں گے. لیکن گھر کیسا؟ گھر تو اپنا ہے نا. گھر کیا ہے؟ گھر کیا ہے؟ اپنا ہے. اپنے گھر میں بے شک جھونپڑی ہو، بے شک گندے نالے پہ بنا ہوا ہو، اپنا گھر کیسا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی گندے نالے سے نکل کرائے پہ رہ لے کسی اچھی جگہ پہ جا کے. ٹھیک ہے نہ ہو اپنا یار، مسافر خانہ ہے نا. بھائی آپ کو ٹرین میں آپ کی اپنی بوگی مل رہی ہے 25 کروڑ میں. ٹرین والے کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بوگی آپ کی ذاتی ہے، پرسنل ہے. کراچی سے آپ نے پشاور جانا ہے، یہ آپ کی ذاتی ہے، 1.5 کروڑ جمع کرا دے تو. لیکن اس میں رہنے کی سہولت بولو نہیں ہے. اور اس کے لیے 25 کروڑ کے لیے تمہیں پیٹ کاٹنا پڑے گا. سفر جو زیادہ راہ ہے نا، زیادہ راہ میں آپ کو سردی لگے تو کمبل بھی چاہیے اور کھانا بھی اچھا چاہیے اور پینا بھی چاہیے. وہ تمام پیسے خرچ کر کے آپ یہ بوگی خرید لیں اور پھر سوکھے ٹکڑے اپنے ساتھ لے کے جائیں. آپ کہیں گے میں کرایہ دے کے نا دوسرے کی بوگی میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے لیکن سفر میں چاہتا ہوں میرا اچھا گزرے. اپنے کا کرنا کیا ہے؟ پشاور جب میں اتروں گا تو یہ بوگی تو ویسے ہی چلی جائے گی واپس. میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ میں. جب تک کھوپڑی میں موت بیٹھے گی نہیں نا تو یہ چیزیں آئیں گی نہیں سمجھ میں. مسافر خانہ نہیں سمجھیں گے تو نہیں آئیں گے سمجھ میں. تو آپ کہو گے یار اس سے بہتر ہے کہ میں جیسے ساری دنیا کرائے کے بوگیوں پہ ہم اکانومی یا بزنس کلاس لے لیتے ہیں زیادہ زیادہ. اپنے کے چکر میں نہیں پڑتے. اپنے کے چکر میں وہ پڑے کہ جو زیادہ راہ بھی ہو بہترین اور اتنا پیسہ ہو اس کے پاس کہ وہ کہے چلو یار اپنی بوگی میں بیٹھ کے خرید لیتے ہیں تو وہ اور زیادہ وہاں ہو جائے. لیکن چھنتی تو ہے یہ، بہت ہوگا تو کر لے گا، نہیں تو ٹائم پاس کرے گا وہ. تبھی نبی، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. آج کل جب میرا مال کہتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو کہتے ہیں میرا مال. مال سمجھا ہی پراپرٹی کو جاتا ہے.
ابے تم کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو, لڑکی والے پوچھتے ہیں کیسے ہو بھائی, آپ کہتے ہیں بڑا کھاتا پیتا ہوں, تو کہتے ہیں مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں آپ, کہتے ہیں میں صبح نہاری کھاتا ہوں, بڑا کھاتا پیتا ہوں, دوپہر کو میں بریانیاں پھوڑتا ہوں, کبھی دال وال تو میں نے دیکھی بھی نہیں ہے, اچھا پہنتے بھائی میں بہترین مہنگے کپڑے پہنتا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ کے پاس پراپرٹی کیا ہے, آپ کہتے ہیں پراپرٹی نہیں ہے, گلی کے کتے چھوڑ دیں گے آپ کے پیچھے, وہ کس کو دوبارہ گھسنے نہیں دینا. مال کس کو سمجھا جاتا ہے, پراپرٹی کتنی ہے آپ کے پاس. بے وقوفوں کی نظر میں مال اس کو سمجھا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. آپ نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جس کو لوگ مال نہیں سمجھ رہے, جو تو ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسرال میں بول کر آیا کہ میرا مال, کہ میرے کپڑے اور میری گاڑی یہ دیکھیں کتنی اچھی, لوگ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ نبی نے فرمایا اصل تمہارا یہی مال ہے, یہی تمہارا ہے, باقی تمہارا تھوڑی ہے, وہ تو وارثوں کا ہے. فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم, اس کی لذت تم نے پوری حاصل کی ہے. تبھی آپ مجھے دیکھتے ہیں ہر ولاگ تھوڑے دن میں نہاری ہوٹل میں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہوں. وہ میں نہیں بناتا, لوگ چپکے سے میری تصویریں کھینچ کے ڈال دیتے ہیں, پھر لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کا نہاری کھانے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں, حالانکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں ہمارے. لیکن اب وہ کیا کروں, میں جہاں بھی جاتا ہوں تو کھانے کی تصویر لوگ کھینچ کے ڈال دیتے ہیں. تو جو کھا کے کیا کر دیا ختم, اور پہن کے پرانا, جو چیز استعمال میں آ رہی ہے نا وہ تمہارا مال ہے. گھر میں جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو اتنا استعمال میں نہیں آ رہا. آگے میں بچوں کی بات کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں, وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف. آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا بھائی ایکچولی ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں نا, ابھی بتا رہا ہوں. تو آپ کا مال وہ ہے جو کھا کے ختم پہن کے پرانا, جو استعمال میں چیز آ گئی. بیوی بھی آپ کا مال ہے, اس سے اولاد ملتی ہے آپ کو, محبت ملتی ہے. وہاں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بھی اس کا بھی آؤٹ پٹ مل رہا ہے آپ کو. بچے بھی آپ کا مال ہیں, ان کی تعلیم پہ اگر کچھ خرچ کر رہے ہو اس کا بھی آؤٹ پٹ آپ کو فوری طور پہ مل رہا ہے. کھلا رہے ہو بڑے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ کھلا کھلا کے وہ اتنے کے اتنے ہی ہیں. ہاں اگر شادی کسی چھوٹے قد کی خاتون سے ہو گئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, اس میں پھر یہ ہوتا ہے جتنا بھی کھلاؤ وہ اتنے کے اتنے ہی رہتے. وہ ایک آدمی کو غصہ آ رہا تھا نا, اس کی شادی ہو گئی بہت ہی چھوٹے قد کی خاتون سے. اب وہ بچوں کو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بچوں کھا لو بڑے ہو جاؤ گے جلدی, بیٹے جیسے مائیں کہتی ہے نا بیٹا کھا لو, وہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں. اس کو غصہ آ رہا تھا کہ یار سب کے بچے اتنی اسپیڈ سے, پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے یہ اتنے کے اتنے ہی. اچھا خیر, تو بعض دفعہ باپ بھی ٹھیک چھوٹا ہوتا ہے تو بچے باپ پہ چلے جاتے ہیں, تو اس لیے میں خواتین کی توہین مقصد نہیں.